لوگ کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ نے پھر بڑے احسن طریقے سے اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے جس ذات نے ذات مصطفیٰ پر ایمان رکھا ہے، ایمان لایا ہے، اس کا نام حضرت ابو بکر ہے۔ یہ خلیفہ ہے، بالفصل ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بچوں میں نوعمر میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت علی المرتضیٰ، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ خواتین میں، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے عورتوں میں، خواتین میں سب سے پہلے جس شخصیت نے ذات مصطفیٰ پر ایمان لایا وہ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ ہے، جنہوں نے سب سے پہلے ذات مصطفیٰ پر ایمان لایا۔ پھر پوچھا گیا کہ غلاموں میں، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت زید نے سب سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، جو غلام لوگ تھے ان میں۔ تو اب یہ اپنے اپنے مقام میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ پاک نے پھر انہیں چن لیا ہے، اور یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھا ہے۔ اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، یہ ہم سب کے امام کا بھی یہی فیصلہ ہے، اور کل امہ، ہم سب اس پر متفق ہیں کہ خلیفہ بالفضل حضرت سیدنا ابو بکر وہ ذات ہیں کہ جس ذات کا اگر ہم ساری زندگی اگر ان کا شکر ادا کریں تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابی بکر و شکر ہو کل امت واجب، یعنی میری ساری امت کے لیے ابو بکر، حب ابو بکر و شکر ہو کل امت، فرمایا کہ ابو بکر کا کے ساتھ محبت رکھنا، ان کا شکر ادا کرنا میری ساری امت کے لیے واجب ہے۔ یعنی کل امت پر واجب ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ محبت بھی کریں اور ان کا شکر بھی ادا کریں، اس لیے کہ انہوں نے ساری امت سے پہلے ذات رسول کا کلمہ پڑھ کر تو امت کو ایک راہ ہدایت دی ہے کہ لوگوں ابو بکر یہ مصطفیٰ کی تصدیق کر رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، لہٰذا جو بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا وہ مصطفیٰ کا امتی بن جائے گا۔ تو امت پر یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ بولو امت پر کیا ہے؟ بڑا احسان ہے۔ اور اس امت کو چاہیے کہ وہ ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر بھی ادا کرے، اور ان کے ساتھ جو ہے دل سے ان کے ساتھ محبت بھی کرے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں یہ وہ ان کی شان، یہ بھی بکھری شان ہے کہ آپ 4 پشتوں میں صحابی رسول ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت عثمان ان کا نام ہے، اور ان کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ آپ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابو بکر کے باپ حضرت ابو قحافہ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی ہیں۔ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے صحابی ہیں۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے صحابی ہیں، یعنی خلیفہ بالفضل ہیں۔ آپ صحابی رسول، آپ کے والد صحابی، آپ کی ماں صحابیہ، آپ خود صحابی، آپ کی ازواج صحابیات، اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ خلیفہ بالفضل حضرت ابو بکر کہ جن کے بیٹے عبد الرحمن میرے مصطفیٰ کے صحابی، محمد میرے مصطفیٰ کے صحابی، اور پھر آپ کے پوتوں میں محمد بن عبد الرحمن یہ مصطفیٰ کریم کے صحابی۔ تو آپ 4 پشتوں میں صحابی رسول ہیں، اور یہ اعزاز کسی اور صحابی کو نہیں ملا ہے۔ یہ اعزاز صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے کہ آپ 4 پشتوں میں صحابی رسول ٹھہرے ہیں۔ پھر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں، جب غفیر ہے صحابہ کا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یہ ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر تو حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ فرمایا کہ صدیق جاؤ اور جا کر اس انگوٹھی پر آپ نے کلمہ طیب لکھوا کر لانا ہے، اور اس پہ صرف اتنا لکھوانا ہے، یعنی کلمہ طیب، کلمہ توحید کا پہلا حصہ لکھوانا ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا لکھوانا ہے؟ لا الہ
یعنی مہر نبوت بھی یہی تھی، لا الہ الا اللہ، یعنی مہر نبوت کا پہلا حصہ ہو لا الہ الا اللہ والا حصہ جو ہے یہ آپ نے اس میری انگوٹھی پر لکھوانا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کی انگوٹھی لے کر تو جس وقت ایک نقاش کے پاس پہنچے، وہ اس کاتب کے پاس پہنچے جو لکھ رہا تھا، تو اسے جس وقت آپ نے انگوٹھی دی نا تو آپ نے فرمایا اس سے کہ آپ اس پر پورا کلمہ لکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے جب پورا کلمہ اس پہ لکھوا لیا تو جس وقت آپ نے پورا کلمہ لکھوایا نا تو اس کاتب اور نقاش نے اس کے ساتھ نیچے لکھ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے لکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ابو بکر کا نام بھی پھر اس انگوٹھی پہ لکھا گیا۔ جس وقت آپ نے وہ انگوٹھی واپس لائی، سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ انگوٹھی عطا فرمائی تو دیکھا میرے محبوب نے تو اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نیچے آپ کا نام بھی لکھا ہے۔ جس وقت میرے محبوب نے پوچھا کہ ابو بکر میں نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ صرف اتنا لکھواؤ لا الہ الا اللہ، اور آپ اس پر پورا کلمہ لکھوا کر لے آئے ہو، تو حضرت ابو بکر سے رہا نہ گیا، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر یہ گوارا نہیں کرتا کہ جہاں لا الہ الا اللہ لکھا جائے اور وہاں محمد رسول اللہ نہ ہو۔ یعنی ابو بکر کی ہمیشہ یہ خواہش یہی رہی ہے، آپ کی آرزو و تمنا بھی یہی ہے کہ جہاں ذکر خدا ہو وہاں ذکر مصطفیٰ ہو۔ یعنی ابو بکر یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ کو اللہ سے جدا کیا جائے یا اللہ کو آپ کی ذات سے جدا کیا جائے۔ جب آپ اللہ سے جدا ہو گئے تو پھر یہ معنی یہ نکلے گا کہ کیا ہم صرف توحیدی ہیں؟ نہیں، اگر ہم توحیدی ہیں تو نبی کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے، ہم محمدی بھی ہیں، تو لہٰذا یہ کلمہ میں نے لکھوایا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ابو بکر صدیق نے لکھوایا ہے، چونکہ ابو بکر کے جلال نے گوارا نہیں کیا، ابو بکر کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا، ابو بکر کی طبع نے گوارا نہ کیا کہ جہاں لا الہ الا اللہ اور وہاں محمد رسول اللہ نہ ہو، یہ میں نے لکھوایا ہے۔ جس وقت یہاں تک ابو بکر پہنچے نا تو میرے آقا کریم کی بارگاہ میں جناب جبریل امین حاضر ہوئے۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب سلام دیا تو سلام کے بعد عرض کی یا رسول اللہ میں جو ہے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کی طرف سے سلام قبول کیجیے، اور بعد السلام اللہ پاک پیغام دے رہا ہے کہ ابو بکر سے ناراض نہ ہونا، اس لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ضمیر نے، ابو بکر کی طبع نے گوارا نہ کیا کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا ہو۔ میں نے ابو بکر کے ذہن میں تصور میں یہ ڈال دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد صلی لکھوا رہے ہو، تو پھر یہ بات یاد رکھو کہ جس وقت آپ کا نام ابو بکر نے میرے نام سے جدا نہیں کیا تو پھر میری عزت و جلال بھی گوارا نہیں کرتی کہ جہاں آپ کا نام ہو اور وہاں ابو بکر کا نام نہ ہو، اس لیے لا الہ الا اللہ محمد ابو بکر نے لکھوایا ہے، اور ابو بکر کا نام میں خود اللہ لکھوا رہا ہوں، میں خود اللہ اس کو لکھوا رہا ہوں، اس لیے کہ ابو بکر مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، بولو ابو بکر مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، تو مصطفیٰ رب سے جدا نہیں ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا کہ ایک طرف ابو بکر کی ذات ہے، ایک طرف ذات مصطفیٰ ہے، تو پھر ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری امت پر ابو بکر کی محبت، ابو بکر کا شکر ادا کرنا میری ساری امت پر واجب ہے۔ کیا ہے؟ ساری امت پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اس لیے دوستو آج کا دن حضرت سیدنا صدیق اکبر کے یوم وصال کا دن ہے، اس لیے آپ جمی مسلمانوں کے لیے پیغام ہیں۔ آج کا دن ہم سب کے لیے ایک دعوت فکر دینے والا دن ہے، اور جس وقت سیدنا صدیق اکبر کی یہ شان اور یہ اہمیت اور یہ فوقیت اور اس مقام کو سمجھیے گا کہ سب سے پہلے خلیفہ بالفصل، اور پھر جس وقت آخری ایام میرے رسول کریم تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ کے، آپ آخری ایام ہیں آپ کے ظاہری رحلت کے، دنیا چھوڑنے کے، اس عالم شہود سے عالم جو ہے برزخ کی طرف منتقل ہونے کے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے مصلی پر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا، اور جس وقت میرے محبوب نے علالت کی اس حالت میں، بخار کی حالت میں، اپنی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں حضرت امی عائشہ سے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے فرماؤ کہ نماز پڑھائیں، کیا کریں؟ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ فدا قومی بابی، یا رسول اللہ ابو بکر اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر تو لوگوں کو، صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ عائشہ جاؤ ابو بکر کو بولو نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ یہی الفاظ کہتی ہیں، یا رسول اللہ ابو بکر اتنی سخت نہیں رکھتے کہ مصلی پہ کھڑے ہوں۔ پھر مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جا ابو بکر کو فرماؤ کہ نماز پڑھائے۔ اب مصلی امامت پر حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، آپ جمی احباب کی توجہ چاہتا ہوں، جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر مصلی رسول پہ کھڑے ہو گئے تو پیچھے کھڑے ہونے والے بھی صحابی ہیں، بولو پیچھے کھڑے ہونے والے بھی صحابی ہیں، اور اس میں کوئی دو آراء نہیں ہے کہ مصلی رسول امامت کے لیے، مصلی رسول خطابت کے لیے، مصلی رسول نماز کے لیے، مصلی رسول اس امامت کے جو ہے عظیم فرائض پر اس وقت خلیفہ بالفصل حضرت ابو بکر کھڑے ہیں، اور ابو بکر کی اقتداء میں جناب عمر بن خطاب کھڑا ہے، عمر بن خطاب کے ساتھ حضرت عثمان ذو النورین کھڑا ہے، عثمان ذو النورین کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ابو ہریرہ کھڑے ہیں، ابو ہریرہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کے حضرت ابو قداتہ کھڑے ہیں، حضرت ابو قداتہ کے ساتھ جناب حضرت سیدنا حضرت زنیر کھڑے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا، ارے آج سارے مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، مصلی پر جناب حضرت ابو بکر کھڑے ہیں، تو گویا مصلی رسول پر امامت فرمانے والے ابو بکر ہیں، تو صحابہ کا امام کا نام، صحابہ کے امام کا نام، پہلے صحابہ کے امام کا نام جناب امام الانبیاء کے بعد سب سے پہلا امام جو ہے صحابہ کا، اس کا نام حضرت ابو بکر ہے نا، جو تمام صحابہ کا امام ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا، ہمیشہ امام افضل ہوتا ہے مقتدیوں سے، امام افضل ہوتا ہے، اور جب مصلی رسول پر حضرت ابو بکر کھڑے ہیں تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا، شریعت کا اصول سنیے، شریعت مصطفیٰ کا طریقہ سنیے دوستو۔ عزیزان گرامی، امام کا بولنا مقتدی کا بولنا ہے۔ امام کی نماز میں نقص آ جائے تو مقتدی کی نماز میں نقص ہو جاتا ہے، امام کی نماز مکمل ہو جائے تو مقتدی کی نماز مکمل ہے، امام کی نماز میں اگر نقص آ جائے تو مقتدی کی نماز میں نقص آ جاتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا، حضرت ابو بکر کی نماز بھی کامل ہے، اور ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہونے والے صحابہ کی نماز بھی کامل ہو جاتی ہے نا۔ تو پھر ابو بکر مصلی رسول پر کھڑے ہو کر امامت فرما رہے ہیں، بولو کیا کر رہے ہیں؟ امامت فرما رہے ہیں۔ صحابہ حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور 3 دن تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں جس شخصیت کو مصلی پہ کھڑا کیا وہ حضرت ابو بکر ہے، جو مصطفیٰ کریم کی موجودگی میں 3 دن تک صحابہ کو نمازیں پڑھاتے رہے۔ بولو کتنے دن تک؟ 3 دن تک جس شخصیت نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر امامت فرمائی، اس کا نام ابو بکر ہے۔ بولو اس کا نام ابو بکر ہے۔ تو یہ خلیفہ بالفصل بھی ہے، یہ آج صحابہ کا امام بھی ہے۔ تو جسے خلیفہ بالفصل کہا جاتا ہے، وہاں علی اور مرتضیٰ سے پوچھا گیا، علی یہ بتاؤ آپ زیادہ افضل ہیں یا صدیق اکبر زیادہ افضل ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ابو بکر افضل ہے، اس لیے کہ ابو بکر نے کلمہ پڑھ کر تو مسلمانوں کو بتایا محمد کا کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر کی ذات وہ ہے کہ جس کا شکر ادا کرنا پوری امت کے لیے واجب ہے۔ بولو پوری امت کے لیے واجب ہے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق آپ 3 دن تک مصلی رسول پر کھڑے ہو کر کبھی فجر کی امامت فرما رہے ہیں،
کبھی ظہر کی امامت فرما رہے ہیں، کبھی عصر کی نماز کی امامت فرما رہے ہیں، کبھی مغرب کی نماز کی امامت فرما رہے ہیں، کبھی عشاء کی نماز کی امامت فرما رہے ہیں۔ اور یہ ایک دن نہیں، 3 دن کی نماز متواتر جو مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر پڑھائے اور 3 دن تک امامت فرمائے، اس کا نام ابو بکر ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا ابو بکر تیری ذات پر قربان جائیں، تو مصطفیٰ کریم کی حیات کے اندر آقا نے تمہیں اپنے مصلی پہ کھڑا کر تو صحابہ سے فرما دیا تھا ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میرے بعد خلیفہ تو ابو بکر ہوگا نا۔ یہ خلافت تو ابو بکر پہ جچتی ہے، یہ امامت ابو بکر پہ جچتی ہے، یہ صداقت ابو بکر پہ جچتی ہے، یہ خطابت ابو بکر پہ جچتی ہے، یہ امامت ابو بکر پہ جچتی ہے، یہ ریاضت ابو بکر پہ جچتی ہے، یہ جو ہے معاملات ابو بکر کے لیے ہے۔ تو لہٰذا مصطفیٰ نے جس ذات کو کھڑا کیا مصلی رسول پر، اپنے مصلی پر، اسے ابو بکر کہتے ہیں، بولو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں، ابو بکر کا پوری مسلمان امت پر ابو بکر کے لیے ان کی محبت، ان کے ساتھ ان کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اب آئیے مسلمانوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات، اور تیسرا دن ہے حضرت ابو بکر مصلی رسول پہ کھڑے ہیں۔ آپ کی توجہ، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق عصر کی نماز ہے، ایک روایت کے مطابق ظہر کی نماز ہے، چہرو عصر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے تو 4 رکعت والی، سارے بولو، ہے تو 4 رکعت والی۔ اگر ظہر کی نماز ہے تو پھر بھی 4 رکھتے ہیں، عصر کی ہے تو پھر بھی 4 رکھتے ہیں۔ اور اگر ظہر کے 4 فرض پڑے جائیں، عصر کے 4 فرض پڑے جائیں، نیت ظہر کی ہوگی، نیت عصر کی ہوگی، فرض 4 ہی پڑھنے ہیں۔ جب 4 فرض پڑھنے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے جس وقت نیت کی جاتی ہے، اب سنیے مسلمانوں، جب نیت کی جاتی ہے، جب نیت باندھی جاتی ہے نماز کی، تو سب سے پہلے جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ باندھنے کے بعد ہم نے پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھنی ہے، ہم نے تعوذ کو بھی پڑھنا ہے، ہم نے تسمیہ کو بھی پڑھنا ہے، ہم نے سورہ فاتحہ کو بھی پڑھنا ہے، ہم نے 7 سورت بھی ملانی ہے، قرآن کی چھوٹی 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت، اتنا قرآن نماز کے اندر پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ ہم نے پہلی رکعت اس طرح پڑھنی ہے، پھر ہم دوسرے پہ کھڑے ہوئے، ہم نے وہاں پر بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے قرآن کی چھوٹی 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھی، ہم نے 2 رکعتیں اس طرح مکمل کی۔ 2 رکعتوں کے بعد ہم تشہد میں بیٹھ گئے، التحیات پڑھنے کے بعد واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر ہم نے تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، چوتھی میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہاں راوی یہ لکھتا ہے جس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نماز پڑھا رہے ہیں، پہلی رکعت پڑھ چکے تھے، سورہ فاتحہ پڑھی گئی تھی، ثنا پڑھی گئی تھی، تعوذ تسمیہ پڑھا گیا تھا، 7 قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی تھی، ابھی جو ہے رکوع ہو چکا تھا، سجدہ ہو چکا تھا، جس وقت دوسری رکعت کھڑے ہوئے اور مصلی رسول پر ابو بکر کھڑا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے پردے کے اٹھنے کی آواز آئی، پردے کے سرکنے کی آواز آئی۔ جب پردہ سکر جاتا ہے، حضرت ابو بکر کی توجہ مصلی رسول سے ہو کر میرے آقا کے حجرے کی طرف گئی۔ حضرت ابو بکر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، پیچھے صحابی ہیں، یہ امامت پہ کھڑے ہونے والے امام ابو بکر ہیں اور اقتداء میں صحابی رسول کھڑے ہیں۔ جس وقت ابو بکر نے ادھر دیکھا، مجھے کہنے دیجئے گا، بتاؤ ابو بکر کی نماز رہی ہے یا ٹوٹ گئی ہے؟ اونچی آواز سے بولو گے، اونچی آواز سے بولو گے۔ اب مصلی رسول پر ابو بکر کھڑا ہے، رسول اللہ کے حجرے کے اس پردے کی آواز آتی ہے، ابو بکر ادھر پھر کے دیکھتے ہیں، بتاؤ جب امام کی نماز میں نقص آ جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ابو بکر مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید کہ آقا تشریف لا رہے ہیں۔ میرے محبوب نے دیکھا کہ ابو بکر مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے آقا کریم بولے نہیں، فاشار علیہم، رسول اشارہ فرماتے ہیں، فاتموا الصلاۃ، ابو بکر پہلے نماز پوری کر لو۔ اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے بولو یار، پہلے نماز پوری کر لو۔ رسول بولے نہیں، رسول نے اپنی بددعا کی زبان کو نہیں ہلایا، رسول کریم نے بول کر نہیں فرمایا، رسول فاشارا الیہم، ابو بکر تو کتنا اعلیٰ امام ہے، رسول کے اشارے سمجھتا ہے نا۔ اور بتاؤ جب ابو بکر مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر رسول کی طرف دیکھتے ہیں تو نماز نہیں ٹوٹی، وجہ کیا ہے؟ ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے، نماز تو وہی ہوتی ہے جو تصور مصطفیٰ میں پڑھی جاتی ہے۔
जब रसूल की तरफ देखा है तो नमाज नहीं टूटती, इसलिए कि नमाज तो फर्ज है लेकिन इताअत भी मुस्तफ़ा की फर्ज है। अगर इताअत मुस्तफ़ा अगर ना की जाए तो नमाज का फायदा नहीं है। इसलिए दोस्तों आज भी मुसलमानों के लिए अकीदा ये रखना है, नमाज किस चीज का नाम है? नमाज इताअत मुस्तफ़ा का नाम है। नमाज जो है अता है मुस्तफ़ा की अदा का नाम नमाज है। तो फिर मुझे कहने दीजिएगा, जब अदा मुस्तफ़ा की है, इताअत अबू बकर कर रहा है, और सारे सहाबा ने यह सवाल नहीं किया कि अबू बकर आपने मुस्तफ़ा को देखा है। अबू बकर ने जब देखा तो सहाबा भी देखना शुरू हो गए, इसलिए कि आज इमाम देख देख के नमाज पढ़ा रहा है। उच्च आवाज से बोलो यार सारे, आज इमाम देख देख के नमाज पढ़ा रहा है। जब इमाम देख रहा है तो फिर मुझे कहने दीजिएगा, कभी तसव्वुर इस तरफ भी तो जाना चाहिए। सूरह दुहा पढ़ा करो कभी नमाज में, जब पढ़ोगे वद्दुहा तो तसव्वुर जाता है मेरे रब तू तो सरकार के मुखड़े की कसमें उठा रहा है ना। तो जब नमाज पढ़ी जाती है, सूरह दुहा पढ़ी जाए तो कभी तसव्वुर बांध लिया करो कि ये वद्दुहा के चेहरे का जिक्र है। आज कुरान फरमा रहा है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। जब कुरान की आयत आगे पढ़ी जाए तो फिर तसव्वुर मुस्तफ़ा की तरफ जाना चाहिए कि वद्दुहा चेहरा मुस्तफ़ा का, वल्लैलि इज़ा सजा जुल्फ़े मुस्तफ़ा की, जुल्फ़े मुस्तफ़ा की। इसलिए कि नमाज तो वही नमाज है जो अबू बकर पढ़ा गया, नमाज तो वही नमाज है जो हजरत अली पढ़ा गए, नमाज तो वही नमाज है जो उमर बिन खिताब पढ़ा गए, और नमाज तो वही नमाज है जो सहाबा की इमामत फरमाने वाले अबू बकर पढ़ा रहे हैं ना। तो उस नमाज में तसव्वुर मुस्तफ़ा आए तो नमाज कायम है। दुनिया वालों को बता दिया वो नमाज नहीं जिसमें तसव्वुर मुस्तफ़ा नहीं है। नमाज नाम है तसव्वुर मुस्तफ़ा का, नमाज नाम है अदाए मुस्तफ़ा का, नमाज नाम है इताअत मुस्तफ़ा का, नमाज नाम है जनाबे जो है सिद्दीक़ अकबर की वफाओं का, नमाज नाम है अदाए सिद्दीक़ अकबर का। इसलिए दोस्तों जब सहाबी पीछे खड़े हों तो फिर इमामत फरमाने वाला इमामत यूं कर रहा होता है। अब तवज्जो आपकी, फ़अतिम्मू सलातिकुम, अबू बकर नमाज पूरी कर लो। क्या फरमाया? अबू बकर नमाज, ऊंची बात से बोलो, अबू बकर नमाज पूरी कर लो। तो फिर मुझे कहने दीजिएगा दोस्ताने ज़ी एहतराम, इंतहाई अदब के साथ आखिरी लम्हात मेरे महबूब के, दुनिया से मेरे महबूब करीम का ज़ाहरी मेरे आका करीम की रहलत हो रही है। और एक बात याद रखें, चूंकि मेरे महबूब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, महबूब हर एक जहान के लिए रहमत है। बोलो, हर जहान के लिए रहमत है। अगर वो आलमे अरबा के लिए रहमत है तो आलमे दुनिया के लिए भी रहमत है, आलमे दुनिया के लिए रहमत है तो फिर आलमे बरज़ख के लिए भी रहमत है, अगर आलमे बरज़ख के लिए रहमत है तो फिर आलमे क़यामत के लिए भी रहमत है। इसलिए कि हमारी 4 जिंदगी के हिस्से हैं, 4 जहानों से हमने गुजरना है। हम एक जहान से होकर आए हैं, आलमे अरवाह के लिए मुस्तफ़ा रहमत थे, हम वहां थे। कुछ बोलो यारा सारे, ऊंची आवाज से बोलो, आलमे अरवाह के लिए मुस्तफ़ा रहमत थे, हम वहां मौजूद थे। आलमे दुनिया के लिए मुस्तफ़ा रहमत है, हम यहाँ हैं। आलमे कब्र आलमे बरज़ख के लिए मुस्तफ़ा रहमत है, हम वहां जाएंगे। बोलो सारे ऊंची आवाज से बोलो सारे। जिसका ईमान है कब्र में जाएंगे वो बोलो यारा सुभान अल्लाह। आलमे बरज़ख के लिए मुस्तफ़ा रहमत, हम वहां जाएंगे। वो किसी आलम वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया है। सरकार तो आलम का आलम दुनिया से आलम बरज़ख के लिए जाना भी रहमत। ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। सरकार का आलम दुनिया से आलम बरज़ख के लिए जाना भी रहमत। तो मुझे आपसे एक बात कहनी है, कहने दीजिएगा। जब सरकार रहमत बनकर गए, अबू बकर मुसल्लाह रसूल की ड्यूटी कर रहे हैं। ऊंची आवाज। आखिरी अय्याम हजरत सैयदना अबू बकर जिस वक़्त आप खलीफा बिल फसल मुकर्रर हुए और सबसे पहले हजरत उमर बिन खिताब आपके हाथ पे हाथ देकर बैत करते हैं। उसके बाद हजरत उस्मान बिन नूरैन, फिर जनाब हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा असदुल्लाह गालिब, फिर जनाब हजरत सैयदना अबू ज़ुबैर, फिर हजरत अबू हुरैरा, फिर जर्रार सहाबा आपको खलीफा बिल फसल तस्लीम कर रहे हैं। तो फिर मुझे एक बात कहने दीजिएगा,
حضرت سیدنا ابو بکر آپ کو خلیفہ بالفصل، اور آپ جس وقت بیعت لیتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی، آج بدقسمتی سے بدبختی سے آج اس امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور ایک طرف ایک ٹولہ صرف جناب اہل بیت کو اٹھا کر کے کہتا ہے کہ ہم تو صرف اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور ایک ٹولہ صرف صحابہ کے گن گا رہا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، اور مصطفیٰ کا گھرانہ وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت بھی ہمارے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، اور جو مصطفیٰ کے گھرانے سے کٹ جاتا ہے وہ پکا بے ایمان ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے گھرانے سے محبت ہی تو ایمان ہے۔ اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے بولو۔ مصطفیٰ کے گھرانے سے تعلق کٹ جائے تو پکا بے ایمان ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یاران مصطفیٰ سے تعلق کٹ جائے تو وہ پکا بے دین ہے، اس لیے کہ دین مصطفیٰ یاران مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم اہل بیت کے گن بھی گاتے ہیں، ہم یاران مصطفیٰ کے گن بھی گاتے ہیں نا، ہم صحابہ مصطفیٰ کے گن بھی گاتے ہیں، اور بے حمدہ تعالیٰ یہ دین ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، دین مصطفیٰ ہے۔ جس وقت حضرت ابو بکر آپ نے خلیفہ بالفصل بنے، ابو بکر کے سامنے 4 بڑے اس وقت چیلنج موجود تھے، ان کے پاس 4 بڑے المیہ موجود تھے۔ سب سے پہلے مرتدین دین، جنہوں نے کہ میرے محبوب کی ہوتے ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو نبوت جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن وہ نبی بن بیٹھے تھے، لیکن نبوت کا دعویٰ سرکار کی ظاہری رحلت کے بعد کیا۔ ابو بکر کے یہ بڑا چیلنج یہ تھا۔ اس کے بعد منکرین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ پر دعویٰ بولے ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے جی، یہ اسلام کے اندر ٹیکس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خلیفہ بالفصل نے تلوار بے نیام لے کر اعلان کر دیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے ابو بکر اس سے جہاد کرے گا جس نے سرکار کے ہوتے ہوئے ایک بکری کے بچے کی زکوٰۃ دی، اور وہ آج بکری کا بچہ بھی اگر زکوٰۃ سے روکے گا پھر تیار ہو جائے، ابو بکر اس سے جنگ کرے گا، ابو بکر اس سے جنگ کرے گا، اس لیے کہ یہ دین مصطفیٰ ہے۔ بولو دین مصطفیٰ ہے، اس میں زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس میں روزہ بھی فرض ہے، اس میں حج کرنا بھی فرض ہے، اس میں جو ہے اس کے اندر نماز بھی فرض ہے، لہذا دین مصطفیٰ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ابو بکر کا پہلا عقیدہ ہے۔ اور ابو بکر، آپ سنیے، حضرت ابو بکر آخری وقت میں حضرت سیدنا ابو بکر آپ نے جس وقت آپ کا 2 سال 3 ماہ 11 دن آپ کے خلافت کے پورے ہوئے، آج ابو بکر کا آخری دن، رحلت کا قریب تر وقت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو بلا کر فرمایا علی ایک بات یاد رکھنا، آپ نے جن ہاتھوں سے مصطفیٰ کو غسل دیا تھا ابو بکر کو بھی دینا ہے۔ اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے بولو۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے بلا کر حضرت علی کو، تو یہاں میں ان بے دینوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صحابہ رسول دیکھو محبتیں بانٹ رہے ہیں اور تم ان کو دعوت دنیا کو بتا رہے ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ کو بلا کر فرمایا ابو بکر یہ کہہ رہا ہے کہ علی مجھے غسل دینا ہے، اور جس وقت مجھے غسل دینا میرے پاس ایک پرانی چادر ہے، یہ کفن میں پہنانا، اور 2 چادریں نئی لے کر آنا، 3 کپڑے، چونکہ مرد کے کفن میں 3 چادریں ہوتی ہیں۔ بولو چوبا سے کتنے کپڑے ہوتے ہیں مرد کے؟ کچھ بولو سارے شاباش۔ 3 چادریں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں کفنی، 2 چادریں ادرار اور خلافہ بنا جاتی ہیں، 2 چادریں لمبی، ایک اس کے اندر کفنی، یہ 3 ہی کپڑے مرد کے ہوتے ہیں۔ عورت کے لیے سینہ بند اور اوڑھنی 5 کپڑے عورت کے ہوتے ہیں۔ سنو مسلمان، اور کفن کی تفصیل سنیں، یہ مرد کے لیے ہے۔ حضرت ابو بکر جو 2 سال 3 ماہ 11 دن خلافت پر فائز رہے، آخر جس وقت آپ کو کفن دیا گیا تو ایک چادر پرانی تھی، اور آخری وصیت یہ فرمائی کہ میں نے بیت المال سے اپنی تنخواہ لی ہے 6000 درہم، جس وقت میرا وصال ہو جائے
تو علی میرا فلاں باغ ہے اسے بیچ کر تجھے 6000 درہم واپس جمع کرانے ہیں۔ اونچی آواز سے بولو یار، اونچی آواز سے بولو۔ آج کا حکمران سب کچھ کھا کے پھر بھی کہتا مجھے کیوں نکالا ہے؟ یار مجھے افسوس ہوتا ہے، یہ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، پاکستان ہے، اور پاکستان یہ اسلامی ملک ہے، یہاں اسلام کے لیے ملک آزاد ہوا ہے، یہاں اسلامی قانون چلے گا، یہاں آپ کے باپ کا قانون نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کا قانون یہ ہے، صحابی کا قانون یہ ہے کہ میں نے 6000 درہم لیے تھے تنہا، واپس جمع کرانی ہے خزانے میں، کل پوچھنا ہو جائے مجھ سے۔ کچھ بات، اور حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا حضور آپ نے آنے والے خلیفے کے لیے بڑا مشکل کر دیا ہے، بڑا مشکل وقت چھوڑ دیا ہے۔ وہ 6000 درہم واپس جمع کرائی گئی، اور پھر جس وقت آپ کا وصال با کمال ہوا فرمایا مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، اور مجھے اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لے جانا، سرکار کے روضہ انور پر لے جانا، اور جا کر باہر رکھ لینا میرے جو ہے جسم کو، میرے میت کو باہر رکھنا، اور باہر رکھ کر تو نبی کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ آپ کا غلام اندر آنا چاہتا ہے، اگر آپ کو اجازت مل جائے۔ اونچی آواز سے بولو، آخری بات، اونچی آواز سے بولو یار، اونچی آواز سے بولو سارے۔ ابو بکر کا عقیدہ ہے مصطفیٰ زندہ ہے، وصیت تب کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کے پاس لے جانا، اگر دروازہ خود کھل گیا، دروازے کا کفر کھل گیا تو یہ سمجھ لینا کہ آج غلام کو بلا رہے ہیں۔ اگر دروازہ بند رہا، کسی کی جرت نہیں ہے مائی کے لال کی مصطفیٰ کا حجرے کا دروازہ کھولے، اس لیے کہ یہ عائشہ الصدیقہ کا حجرہ ہے جہاں مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ جس وقت حضرت ابو بکر نے وصیت فرمائی علی تم نے یہ وصیت پوری کرنی ہے، اور علی المرتضی شیر خدا آپ بھی صحابی، علی کا عقیدہ ہے مصطفیٰ زندہ ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے کہ تو زندہ ہے واللہ، اور نبی ان کا مرا ہے جو خود مر گئے ہیں، ہمارا نبی زندہ ہے، بولو ہمارا نبی زندہ ہے، اور ثم قیامت تک میرے آقا کریم زندہ۔ کون کہتا ہے؟ استغفر اللہ، جس کا یہ عقیدہ ہے نبی مر گیا وہ مسلمان نہیں، وہ مردود ہو کے مرا ہے، اس لیے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چپ جانے والے۔ توجہ مسلمانوں، حضرت ابو بکر کا عقیدہ، آپ نے جس کو یہ وصیت فرمائی، حضرت علی آپ کو اٹھا کر لے گئے، جب وہاں پہنچے آپ کو باہر رکھا، اور رکھ کر بارگاہ نبوت میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام ابو بکر اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے اللہ کی عزت کی قسم اتنا کہنا تھا کہ دروازہ خود کھل جاتا ہے، اور اندر سے آواز آئی ادخلوا الی الحبیب، الی الحبیب، جلدی کر علی حبیب کو حبیب کے پاس لے کر آ رہا۔ محمد تو انتظار کرتا ہے ابو بکر کی، محمد تو انتظار کرتا ہے ابو بکر کی۔ دوستان محترم، یہ ہے مقام ابو بکر، لہذا کسی ایرے خیرے کو یہاں بھوکنے کی ضرورت نہیں۔ ابو بکر کا معاملہ ہو، علی کا معاملہ ہو، جناب حضرت عمر کا معاملہ ہو، عثمان بن نورین کا معاملہ ہو، صحابہ کا معاملہ ہو، تو اپنے ایمان بچاؤ، اس لیے کہ ان نفوس پر جا کر بہت لوگ بے ایمان ہو چکے ہیں، اور بہت ایمان بچا کر تو کائنات کے ولی بن گئے ہیں نا، اس لیے یہاں ایمان بچانا ہے بس۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال لاہوری کلندر لاہوری نے کہہ دیا کی محمد سے وفا تو نے، یہ وفاؤں کا پیکر جا رہا ہے، یہ اداؤں کا پیکر جا رہا ہے، یہ ابو بکر جا رہا ہے، یہ خلیفۃ الامت جا رہا ہے، یہ خطیب اسلام جا رہا ہے، یہ آج کون جا رہا ہے؟ یہ بابا حضرت عائشہ جا رہا ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، لوہ قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ عقیدہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی یہ محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی یہ ادائیں نصیب فرمائے۔ بس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ ثم آمین وآخر دعوانا یا الحمدللہ رب العالمین۔